ایک سوال ہے کہ کوئی خواہش کتنی شدید ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس خواہش میں آنے والی رکاوٹیں نظر انداز کر دی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ خواہش شدید بھی ہے اور جینون بھی ہے۔ شروع میں انسان غاروں میں رہتا تھا، غاروں میں ہی سوتا تھا، کئی نسلیں اس کی پلی بڑھی اور اگلے جان چلی گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے انہی غاروں کو توڑ کر پتھر بنائے اور پتھروں سے گھر بنانے شروع کر دیے۔ اس میں ساتھ اس نے گارے کا بھی استعمال کیا، اور اگر آپ مصر کی تہذیب کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ لوگ گرینائٹ سٹون کو استعمال کرتے تھے، اور جو بادشاہوں کے گھر ہوتے تھے جو تکونی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ انہی پتھروں کے بنے ہوتے تھے۔ تو انسان نے بھی ان پتھروں کا استعمال کیا اور اپنے گھر بنائے۔ تو غاروں سے نکل کر بیریا ہاؤسنگ سکیم تک کا جو سفر ہے یہ بڑا حیران کن ہے، اور یہ سیلف موٹیویشن کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ اور سیلف موٹیویشن کو اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو یہ دونوں رخ پہ کام کرتی ہے، یعنی نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی۔ ایک آدمی پازیٹیو سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ پازیٹیو وے پہ بھی سیلف موٹیویشن کر سکتا ہے، اور اگر ایک منفی طریقے سے سوچتا ہے تو وہ منفی طریقے سے اپنی کرے گا، لیکن منفی طریقے سے کرنے سے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر کہیں جھگڑا ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو قابو میں ہی نہ رکھا، گالم گلوچ پر اتر آیا، مار کٹائی شروع کر دی، تو یہ کیا ہے؟ سیلف موٹیویشن اس نے بھی اپنی کی ہوئی ہے، لیکن کس طرح کی ہوئی ہے کہ منفی طریقے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آگے بڑھنے والا آدمی ہے وہ ایک طرح کے حالات میں نہیں رہ سکتا، وہ چینج چاہے گا، اور یہ ایک خوبی ہے۔ ایسا شخص یہ مانتا ہے کہ تبدیلی وہ اچھی ہے جو بہتری لا سکے۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ خود کو جاننے کا جو سفر ہے یہ بہت مشکل ہے۔ ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خود کو سمجھے بغیر۔ تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو خود کو اتنا نہیں اچھا سمجھتے، لوگ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو ہے ہی تو یہ ویسے قابل رحم بات ہے کہ تو دوسرے اسے بتا رہے ہیں کہ تم اس طرح کے ہو، تمہاری یہ عادات ہیں۔ خود کو جاننے کی جو لگن ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بائی بورن نہیں ہے، کہ بچہ ساتھ پیدا ہوا ہے تو ولولے جذبے یہ سارے ساتھ لے کر پیدا ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے پراپر سیکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، انعام یا شہرت کا لالچ دے کر بھی بندے سے یہ نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ بندے کے اندر موجود ہے تو اسے آسانی سے پراپرلی سیکھا جا سکتا ہے۔ آدمی کی پوری زندگی اسے کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، اور جب یہ سیکھنا میچورٹی کے لیول پر آتا ہے تو بڑے تگڑے قسم کے شوق پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو آپ خواہشات کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور یہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہ اندر رچی بسی ہوتی ہیں، اور یہ کسی دوسری طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے وہ خواہشات کیا ہیں کہ اپنی بقا انسان چاہتا ہے، ٹھیک ہے، انسان عزت چاہتا ہے، اس کے علاوہ اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، ضرورت کے حوالے سے دیکھوں تو اپنی غریبی غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ باہر کی طرف سے آ رہی ہیں اور وہ اسے ہرٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے اور ان میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو مثبت شوق ہوتے ہیں وہ خوشی پیدا کرتے ہیں، اور منفی جو شوق ہیں وہ انسان میں گھمنڈ پیدا کر سکتے ہیں، ان میں غرور پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں پھر غصے کی شکل بن جاتی ہے۔ اور یہ غصہ اگر نکالا جائے تو کہیں کا غصہ ہوگا تو کہیں نکلے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ انسان کی جو اپنی شخصیت ہے غصے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر ان جذبوں کو سنبھالنا ایک بہت بڑا فن ہے، اور یہ سیکھتے سیکھتے آتا ہے، جھٹ پٹ سے نہیں آ جائے گا۔ آپ بات کرتے ہیں لوگ فوراً مان جاتے ہیں، تو اس میں ایک بات تو ہے جو آپ نے انہیں موٹیویٹ کیا، ایک یہ ہے کہ ان میں موٹیویشن بھی ہوتی ہے کچھ سیکھنے کی، کچھ آگے بڑھنے کی۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی ہے۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو نا، تو جو صحیح بلے باز ہوتا ہے جب وہ میدان میں اترتا ہے تو نہ وہ شائقین کی باتوں پر کان دھرتا ہے، نہ وہ کمنٹیٹر کی باتیں سنتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو گائیڈنس اسے جو کوچ سے ملی ہوتی ہے اور جو اس نے پریکٹسز کی ہوتی ہیں ان پر فوکس کرتا ہے، اور جو پریشر بنتا ہے اسے ایک شاندار سے سٹروک سے ریلیز کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی کرکٹ کی۔ ایک عام آدمی بھی جب مثبت انداز میں دباؤ کا سامنا کرتا ہے تو حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن کام کرنے کے متعلق سٹک ہوئے ہوتے ہیں،
کیا کریں، کب کریں، کتنے عرصے کے لیے کریں، ذہن میں سارا ان کے گڈمڈ ہوا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ سارے جواب بیٹھ کر ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے فیلڈ میں آنا پڑتا ہے۔ پھر فیلڈ خود بتاتی ہے کہ آپ یہ کر لیں، یہ نہ کریں، یہ مناسب رہے گا، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ڈیفینیٹلی پریکٹیکلی کسی چیز میں آنے سے ہوتا ہے ایسے۔ تو یہ کس چیز سے حاصل ہوا کہ جو ہم اپنے آپ کو خود سے سمجھا رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ذہن کا بڑا تیز ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ پتہ نہیں اس کے پاس کون سا ذہن ہے، جہاں پیسے پھینکتا ہے وہاں پیسے ڈبل ہو کر آ جاتے ہیں، جہاں اپنا دماغ لڑاتا ہے وہاں بہتریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں، اگر وہ کر لی جائیں تو ڈیفینیٹلی کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی آسان چیز ہے۔ پہلی چیز سب سے وہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ کام میں لگا رہے، کوشش نہیں چھوڑنی، ہر وقت متحرک حرکت میں رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے، کہ ایک کام شروع کیا تو اس کے لیے اس میں صبر ہو، اور ایک کاروباری ایک آدمی ہے تو اس کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوگی اگر وہ صبر تحمل سے کام لیتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، کہ اس کے لیے اتنا ٹائم سیٹ کرتا ہے تو اس ٹائم میں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ ٹائم میں نے اس کے لیے دیا ہے، اب اس ٹائم میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، یعنی مستقل مزاجی بہت اہم چیز ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کی رفتار، اگر اس کام کو جو بھی منتخب کیا گیا ہے تو اس کو اگر کام کرنے کی رفتار سست ہوگی، اس طریقے سے اس رفتار سے وہ کام ہی نہیں کیا جائے گا تو لازمی بات ہے آؤٹ پٹ نہیں آئے گا۔ یہ اگر سپوز پروڈکشن ہی ہے تو پروڈکشن اتنی سلو ہے کہ جو شاپس ہیں، جو مالز ہیں، ان تک وہ مال پہنچ ہی نہیں رہا، اور اگر پہنچتا ہے تو وہ بہت لیٹ پہنچتا ہے۔ تو اگر ٹائم پر پہنچے گا تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ کام کی رفتار کو بہت اچھے طریقے سے اپنایا گیا ہے۔ کچھ لوگ منفی پہلو کا حد سے زیادہ جائزہ لے لیتے ہیں، اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور اپنا جو فوکس ہے وہ اسی پہ رکھتے ہیں، تو ان میں جو مثبت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب بندہ سوچے گا ہی الٹ غلط سوچے گا تو ظاہری بات ہے اس کے کام جو ہیں وہ بہت مشکل سے ہوں گے، وہ پہلے خود ہی رکاوٹ بن جائے گا، کیونکہ ذہن میں ہی اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جی کام تو پتہ نہیں اس میں اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ زیادہ تر پازیٹیو مائنڈ رکھنا چاہیے، اور پھر جو مشکلات آتی ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ یہ کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اگر منفی رجحان زیادہ رہے گا تو کامیابی کا ملنا ناممکن ہے۔ کام کرنے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، چھوٹے دلوں سے کام نہیں ہوتے۔ نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل پہ لے لیتے ہیں، دل چھوٹا سا ہوتا ہے، کاروبار بڑا کر لیتے ہیں، تو وہ جو اس میں ایک ہمت حوصلے والی بات ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کاروبار زیادہ پھیلا لیا ہوتا ہے۔ تو دل بھی بڑا ہونا چاہیے تاکہ کوئی اگر مسئلہ مسائل آ جائے تو اس کو برداشت بھی کر سکیں۔ رسک لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈر کر بندہ بیٹھا رہے، یہ کام نہیں کرنا، ایسے ہو جائے گا، یہ ادھر پیسے ڈوب جائیں گے، تو اگر رسک نہیں لیا جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر لائف بھی تو رسکی ہی ہے نا۔ اب بھی تو جب رسک نہیں لیا جا رہا تب بھی لائف رسکی ہے، تو کیوں نہ رسک لے کر اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ ہم نے وسائل کا بھرپور استعمال کیا اور بہترین طریقے سے کام کو کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کامیاب بندے کی نشانی ہے کہ وہ جب آگے بڑھے گا تو رسک لیتا ہوا آگے بڑھے گا۔ تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں سے بھی لوگوں نے رسک لیا تو وہ کامیاب ہوئے،